یہی حال بیوی کا ہوتا ہے. بیوی ضرور آپ کی ظاہر بات ہے کہ بیوی ہے، اس کی خدمت کرنا، اس کے حقوق ادا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر وہ ماں کے خلاف اکساتی ہے، باپ کے خلاف اکساتی ہے، بھائی بہنوں کے خلاف اکساتی ہے، تو ایک شوہر کو رک کر کے سوچنا چاہیے کہ اس کے کہنے کا مقصد کیا ہے. بیوی چاہتی کیا ہے، کہنا کیا چاہتی، ہمارے گھر میں اسے تکلیف کیا ہے. ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر کے اگر ایک شوہر فیصلہ لے گا تو اس کا فیصلہ درست ہوگا. لیکن اگر وہ جذبات کے رو میں بہ کر کے بیوی کے ہر سچے جھوٹی بات پر وہ یقین کرنے لگا اور فیصلے کرنے لگا تو ظاہر بات ہے کہ کرپشن اور خرابی وہی پیدا ہوگی جو آج ہمارے سماج معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ رشتوں کا بھی خیال رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں ہے. یہ بس سمجھو کہ شوہر ہو کر کے تم نے خدائی کے منصب، خدائی کا منصب حاصل کر لیا، اب جو چاہو کرتے ہو. تمہارے اوپر بھی کوئی نگراں، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے، تمہاری زندگی کیسی ہے، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کیسی ہو رہی ہے. ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے. اور یوم الحساب قریب ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جہاں اپنے کچے چچے کا پورا حساب کتاب آپ کے سامنے رکھا جائے. تیسری آیت اس سلسلے کی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70-71، جس میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سدید بات کرو، سدید گفتگو کرو. لفظ سدید عربی زبان میں دو معنی کے لیے بولا جاتا ہے. ایک تو بات درست ہو اور دوسرے بات میں نرمی اور حلاوت ہو. یعنی بات درست کرو اور درست بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بات نرمی سے کہی جائے، حلاوت سے اور مٹھاس سے کہی جائے، شیرینی ہو لہجے میں، تب جا کر کے کوئی بات اثر کرتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ سے ڈرو اور درست اور نرم گفتگو کرو. میاں بیوی کی زندگی میں جو عام طور سے انتشار پیدا ہوتا ہے وہ اسی اصول کو مد نظر نہ رکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے. اگر نرم گفتگو کی جائے تو بڑے سے بڑا فساد بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن اگر تو تڑاپ سے گفتگو کی جائے اور الٹی سیدھی باتیں کی جائیں تو ظاہر بات ہے کہ بیوی کی غیرت اور اہمیت بھی بیدار ہوتی ہے اور پھر وہ شوہر کو جواب دینے پر آمادہ ہو جاتی ہے. اور جب بیوی جواب دے تو پھر شوہر برداشت کہاں کر سکتا ہے اس کو. اچھا تو جواب دیتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور پھر کیا کیا ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. تو یہاں قرآن مجید نے جو خاص اصول بیان کیا وہ یہ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچی بات کرو، درست بات کرو، نرم لہجے میں گفتگو کرو. یہ تمہاری زندگی کا اصول بن جانا چاہیے. یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس رویے کی وجہ سے یا برکت سے تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. تمہارے اعمال میں، اخبار میں، عادات میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تمہارے اس کوالٹی کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے تمہارے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اگر غیر شعوری طور پر کوئی گناہ ہو جائے، کبھی غصے میں بھڑک جاؤ اور گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو تمہارے اس مسلسل رویے کی وجہ سے معاف فرما دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے صحیح معنوں میں کامیابی انہی کا مقدر بنے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، شوہر بھی اطاعت کرے، بیوی بھی اطاعت کرے، تو بھی دونوں کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. جہاں بھی تنازع پیدا ہو، میاں بیوی اگر جانکار ہیں، دین قائم رکھتے ہیں، اصول شریعت سے واقف ہیں، وہ بیٹھ کر کے یہ طے کر سکتے ہیں کہ آخر زیادتی کون کر رہا ہے، ظلم کس کی طرف سے ہو رہا ہے، کون برداشت کر رہا ہے. تو یہ آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ یہ مسائل اور معاملات طے ہو سکتے ہیں. قرآن مجید نے ان 3 آیات میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں، یہ 3 آیات خطبہ نکاح میں پڑھ کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی کے بنیادی اصول کیا ہونے چاہیے. یہ ایک جنرل سی چیز ہے اور موٹی موٹی باتیں ہیں جو میاں بیوی کی ذہن نشین کرائی جاتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خطبے کا جو انداز تھا وہ انداز اس طرح سے تھا کہ سارے لوگ بیٹھ جاتے تھے اور خطبہ پڑھا جاتا تھا. اہل زبان تھے، عربی ان کی زبان تھی، وہ جانتے تھے کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا سمجھا جا رہا ہے. ہمارے یہاں چونکہ اس کی کوئی بصیرت حاصل نہیں ہے، اس بنا پر اتنی بہترین تقریب اور مسنون تقریب
وہ ظاہر بات ہے کہ ہنگامے کی نظر ہو جاتی ہے اور ان اصولوں سے ہم واقف نہیں ہو پاتے. تو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ان 3 آیات کی تشریح ہم قرآن مجید کی تفسیر کی روشنی میں بھی پڑھنے کی کوشش کریں، شوہر بھی پڑھیں اور بیوی بھی پڑھیں، تاکہ ان 3 آیات میں جو زندگی کے اصول بیان کیے گئے ہیں ان اصولوں کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اسلام کی جملہ اصولوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.